وہ لگی رہی، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ آنے والی حکومتوں نے کس سے کتنی وفا کی اس دستور سے. اور میں اس وقت سیاست کی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، میں آج ہی کی بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن جب آپ یہ مانے جا رہے ہیں اور لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ یہ نظام نہیں چلے گا، 10-11 سال بعد ہم اسی نظام پر آ کے کھڑے ہو جائیں گے، تو بھائی اس کے لاشے پر، اس کے ملبے پر کولیپسڈ ہے. وزیر داخلہ نے پوزیشن لے لیا. وزیر داخلہ نہیں ہے صرف، وہ نہ جانے کیا کیا ہے. تو جب آپ نے یہ بات مان لی ہے اور وہ اپنی یہ ساری بحث جو ہے جس تناظر میں ہو رہی ہے، یہ 2 حوالے میرے پاس میں آپ کو بتا دوں. ایک محسن نقوی کا بیان جس پر انہوں نے اپنی پوزیشن لے لی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اپنی پوزیشن پر قائم ہوں کہ یہ نظام جو ہے گل سڑ گیا اور یہ نہیں چلے گا. جو میں نے کہا ہے میں اسی پر قائم ہوں. یہ کوئی ذاتی رائے روئی نہیں ہے، یہ میری ایک کمٹمنٹ ہے، یہ ان کا بیانیہ ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین نیریٹو اینڈ اوپینین. یہ آپ یاد رکھیے کہ اوپینین میں، رائے میں اور بیانیے میں انہوں نے اس کو بیانیہ بن کے پیش کر دیا، اور جس کے وہ نمائندہ سمجھے جاتے ہیں اس سے بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے کہ اچھا یہ بیانیہ ہے کہ نظام کولیپس ہے. مان رہے ہیں آپ، اور یہ تو بہت جگہ مانا گیا ہے. وزیر اعظم نے 13 سال پہلے مان لیا تھا، اور 13 سال بعد آج وہ اس کے ملبے پہ بیٹھ کے 17 پر، یہ 17 کی بات میں نہیں کر رہا، یہ میں نہیں کر رہا، میں ایک حوالے سے کروں گا. کرتا تو ہوں میں، لیکن یہاں پر میں ایک حوالے سے کرتا ہوں. یہ ہمارے نگران وزیر اعظم آپ کے بنائے ہوئے، اسی نظام سے نکالے ہوئے. دیکھیں یہ ثابت شدہ کیس ہے. اس نظام سے جو نکالا تھا نا آپ نے نگران وزیر اعظم، وہ بھی اس نظام کو نہیں مانتا. دوسری جانب انہوں نے کہا میں بھی صحیح نہیں تھا. میں نے تانا دیا تھا حنیف عباسی کو، کسی جرنلسٹ نے تانا دیا تھا، کسی عدالت میں ان سے سوال کیا گیا تھا حنیف عباسی سے، وہ چپ کرو، مجھے پتہ ہے تمہاری وزارت کی حیثیت، تم 17 کے وزیر ہو. اسی مفہوم کا تانا مارا تھا نا وزیر اعظم نے، سابق وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم نے آج کے بھی وزیر کو، حنیف عباسی کو، کہ ہم نے نہیں دیا بھائی. یہ کسی اسٹیٹ والے نے تانا نہیں دیا جن کو تم پکڑ کے لے جاتے ہو، FIR بنا دیتے. ہم نے نہیں دیا، یہ کسی صحافی نے بھی نہیں دیا، کسی اور طاقتور بندے نے بھی نہیں دیا. یہ تمہارے بنائے ہوئے وزیر اعظم نے دیا جس نے الیکشن کرائے تھے. تو ہم ایسے الیکشن کو کیسے مان لیں؟ جو وزیر اعظم کرانے والا ہی نہیں مان رہا اس کو، تو ہم کہاں سے مان لیں؟ یہ ساری باتیں بڑی گمبھیر ہیں. یہ کوئی آپ کو گھیرنے گھارنے کی باتیں نہیں ہے. میری کوئی سیاست، میں تو ہوئی نہیں سیاست میں تو ایک استاد آدمی ہوں، ریٹائرڈ ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں، سمجھے گے نہیں؟ ہم نے کیا آپ سے متھا لگانا ہے اور آپ سے سیاست کرنی ہے؟ نہ ہم کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ بڑی غور طلب ہے. آپ نے جو حلف اٹھایا ہے نا، اس کا آپ پاس کریں. لاشوں سے آپ کوئی چیز اچھی نہیں نکال سکتے، ملبے سے کوئی چیز آپ اچھی نہیں نکال سکتے. اور آپ یہ مانے جا رہے ہیں، قوم کو یقین دلائے جا رہے ہیں کہ یہ لاشا ہے، یہ گل گیا، سڑ گیا ہے. پاکستان کھپے کی آپ کی کمٹمنٹ ہے. تو بھائی پاکستان اس طرح کھپے گا کہ آپ 10,000 لوگ جو غریبوں سے نکال کر، میں نے آپ کو چاول کا ایک دانہ دکھا دیا، کوئی آ کے جرنلسٹ مجھ سے وہ بل لے جائے، مجھ سے 1 لاکھ کا بل آیا ہوا ہے، اور وہ بیچاری رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے روز. ہر گھر میں جا کر وہ پہلے بات یہ کرتی ہے 5-10 منٹ کی. سارے ہمسائے جو ہم پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. وہ ہماری غریب آبادیوں میں یہاں رہتے ہیں، 4 گھنٹے 6 گھنٹے 3 گھروں میں کام کر کے اپنا خرچ پورا کرتے ہیں وہ. تو بھائی ہمیں تو یہ درد کھا رہا ہے. اور یہ کوئی ایک کہانی تھوڑی ہے، ہر دوسرے تیسرے گھر چوتھے گھر میں یہ کچھ ہو رہے گا. آج ٹماٹر جو ہے وہ 450 سے 500 روپے مل رہا ہے، جو پیک ہے موسم کا. شنید یہ ہے کہ یہ مافیا پیدا ہو گیا ہے، جو کولڈ سٹوریج مافیا ہے، وہ ساری فصل لے جاتا ہے. وہ منڈی میں ویڈیو دکھا رہے تھے جی، وہ کیچپ والے لے گئے، کیچپ والے لے گئے نے ٹماٹر سارے. ٹماٹر تو بہت آیا، ٹرک تو بڑے آنے، کیچپ والے لے گئے. لو جی، وہ کیچپ والے لے گئے. کوئی اصول نہیں، کوئی لوگوں کے ضرورت کے حوالے سے پالیسی نہیں، کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکشن نہیں، کوئی مجسٹریسی، کوئی ڈپٹی کمشنری جو ہے منڈی میں کنٹرول کرنے کے لیے کہ ٹرک آئے ہوئے ہیں، وہ کیچپ والے لے گئے، وہ کولڈ سٹوریج والے لے گئے. تو لوگ تو اس موسم میں جس میں گزشتہ سال جو ہے 30-40 کلو روپے ٹماٹر بک رہا تھا، وہ آج بھائی 400 کا ہے. میں اس پہ علیحدہ ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں آپ کو، سارے سوشل میڈیا پہ ڈال چکا ہوں. لیکن نہ کارخانے میں طوطی کی آواز. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا حل نکالوں گا. ویورشپ میری جتنی بھی ہو،
میرے کوئی وسائل نہیں، میں کچھ نہیں کرتا میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے نکالیں گے، جس طرح آپ لاشیں سے نکالتے ہیں نا، ہم اپنی آواز گلی سے ہی بلند کریں گے، ہماری آواز سننی پڑے گی آپ کو۔ وہ محاورہ جو ہے ہم نہیں چلنے دیں گے کہ جن کارخانے میں طوطی کی آواز، یہ طوطی نہیں ہے، یہ بھائی گھبرایا ہوا شہری ہے، پریشان شہری ہے، اور ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، یہ تو ہے 24 کروڑ شہری ایسا جو اتنا ہی پریشان ہے۔ باقی 50 لاکھ کو آپ ان کی کیٹیگریز کر لیں کہ جی ان کی دال روٹی چل رہی ہے، پریشانیوں کے ساتھ چل رہی ہے، ہارڈ شپ کے ساتھ چل رہی ہے، تو آپ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن دولت آپ کے پاس جو ہے وہ سارے ملک کی آپ نے خزانے سنبھالے ہوئے ہیں گے، آٹا اوٹا تو کیا چیز ہے، آپ کی تو تجوریاں اور بوریاں اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے ملے گی نہیں آپ کی نسلوں کو، کچھ نہیں ملا۔ مبوتو، اکینو، سہارتو، اس کی بیٹی، وہ جو فلپین کا تھا ڈکٹیٹر، کسی کو رات کو ملا، شاعران $16 بلین اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں تھے، جو امریکنوں نے کمٹمنٹ کی ایرانیوں سے اپنے یرغمالی چھڑانے کے لیے، نہیں ملے انہیں، یرغمالی تو چھڑا لیا انہوں نے، کمٹمنٹ دیکھے $16 بلین نہیں ملے، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اپارٹمنٹوں میں رہی ہے اس کی بیوی بھی اور وہ خود بھی، دفن ہوئی آ کے وہ ایجپٹ میں، قوم میں اپنی وہ جا نہیں سکے۔ یہ ساری چیزیں بڑی سبق ہیں، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے وقت، ابھی توبہ کر لیں، پیسہ ویسا جو لا سکتے ہیں لے آئیں اور اس ملک کو چلائیں، جیسے بنانے والوں نے بنایا تھا اس طرح چلانے والے چلائیں، اور وہ چلانے والے جو تھے وہ ایک پیج پر تھے، اور وہ میرے اور آپ کے بزرگ تھے۔ یہ ہمارے شہداء کی وجہ سے چل رہا ہے، جو سرحدوں پہ روز جوان جا کے جو ہے 18 20 25 سال کے بچے شہید ہو رہے ہیں، پھول کھلتے ہی مرجھا رہے ہیں، ینگ ماؤں کے بیوائیں ہو رہی ہیں، یہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، کیا پولیس اور کیا فوج اور کیا شہری، سب شہادتوں سے چل رہا ہے یہ ملک، اور اس میں سب سے بڑا جو خون رنگ دکھانے والا ہے وہ قیام پاکستان کا تھا۔ وہ جس طرح سفر طے کر کے پہنچے ہیں مہاجر، یو پی سے اور بنگال سے اور مشرقی پنجاب سے، یہ وہ خون ہے، اس سے چل رہا ہے پاکستان، اس سے ہم جو نکلے ہیں، یہ ملبے سے نہیں نکلا، نہ 5-6 آدمیوں کے کوئی کمالات سے نکلا ہے، نو، غلط، بالکل غلط، یہ شہداء سے نکلا ہے، یہ شہداء کے خون سے نکلا ہے۔ ہم جو بات کرتے تھے پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح کہ یہ مملکت خدا داد ہے، مملکت خدا داد ہے، اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا یہ مملکت خدا داد ہے۔ کیسے بھائی پاکستان ہیرو بن گیا، فیلڈ بیٹل لیس وار کا، جو اس سے زیادہ اہم ثابت ہوئی، زیادہ نتیجہ خیز ہوئی، زیادہ مختصر ہوئی، بغیر تباہی کے وہ جیتی گئی، پاکستان نے جیت لی۔ 8 رافیل جو ہے وہ 2-4 گھنٹوں میں گرا کے، تو اس کے ہیرو تو ہم بن گئے، اور اس کو بام عروج پہ پہنچا دیا ایران نے۔ یہ ہے مملکت خدا داد۔ اب آپ کی سمجھ، آپ کو جو ہم دیوانے بولتے تھے، یہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو پاکستان کو اگر کھپانا ہے، پاکستان کو اگر چلانا ہے، 73 کے تصور کے بعد جو آپ کے ہمارے بزرگوں کا اتفاق ہے، اور جو قیام پاکستان کا عہد ہے، پہلا ریزولوشن کہاں آیا؟ سندھ اسمبلی میں، جو صوبوں کی تائید ملی پاکستان کو۔ تو بھائی مسلم لیگ کہاں بنی؟ بنگال میں۔ آج دیکھ لیں، مملکت خدا داد اب ایک نہیں، 2 ہو گئی ہیں، بنگالی وہی اپنا پرچم لہرا رہے ہیں، وہی کمٹمنٹ ان کی ہو گئی، وہی عہد دوبارہ جو ہے وہ عہد ثانی بن کر جو ہے وہ آ گیا تاریخ میں۔ تو حلف برداروں اور انتظامیہ کا بورا اٹھائے ہوئے، بوریاں رکھے ہوئے اپنے کندھے پر انتظامیہ کی، انتظامی اختیارات کی، ملک ایسے نہیں چلے گا، نہ ملبے پہ چلے گا، تم چاہے اور لاد لو بوریاں انتظامی طاقت کی اپنے سب، ملک نہیں چلے گا، اور پیسہ کما لو اور IPPs لے آؤ، ملک نہیں چلے گا۔
جب تک آہیں نکلتی رہیں گی غریبوں کی ملک نہیں چلے گا. جب تک تم اپنی ڈائریکشن ٹھیک نہیں کرو گے اور تم آ جاؤ اب سیدھے گھرانے ورانوں کی حکومتیں کوئی نہیں چلیں گی. یہ بیانیے غلط دیے گئے ہیں. اب ان کی مذمتی بیانیاں آئیں گے. کون سے اس خاندانی حکومتی خاندان اور حکمران خاندان نو کہ جی اب اور یہ 30 گھرانوں کی ایک آ رہی ہے بیانیہ آ رہا ہے کہ جی 30 گھرانے 30 صوبوں کے لیے مجوزہ صوبوں کے لیے. نو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب گھرانوں کی حکومتیں چلیں گی. گریبان پکڑ کے لوگ حکومت کریں گے تمہارے. تو اپنا گریبان سنبھالو, ابھی وقت ہے, ڈائریکشن درست کر لو. اور سیدھی سادی بات ہے کہ جو میں کچھ نہیں کہتا, جو آپ نے ہماری بات نہ سنے, آپ جو آپ نے اللہ کے سامنے حلف اٹھایا اس کی وفا نبھائیں بس. اور وہ یہ ہے کہ آپ دستور کے پابند ہو, دستور کے پابند ہو. جس نے جہاں حلف اٹھایا پاکستان کا, جس ملازم نے ملازمت سنبھالنے سے پہلے, کرسی سنبھالنے سے پہلے, پوزیشن سنبھالنے سے پہلے جو حلف جس نے اٹھایا ہے وہ ایک ہی حلف ہے, یکساں ہے وہ, کہ پاکستان کو ہم نے کیسے چلانا ہے اور کیسے بنانا ہے اور کیسے اس سے وفا نبھانی ہے. یہ دستوری زبان میں لکھا ہوا حلف ہے جو مختلف بڑے بڑے مناصب نے اور کئی اہم اور حساس مناصب نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے. وہ جب اس سے وفا نبھائیں گے اور وہ عوام کو نظر آئے گی, ملک چل پڑے گا. اس کی تائید جو ہے وہ گلیوں سے ہوگی. لوگ خود فیصلہ کر لیں گے, ہاں جی گڈی چل پئی ہے جی, گڈی ٹھیک ہو گئی جی, گڈی کو فرق تے پہ آنا جی. وہ فرق پڑتے انشاءاللہ اب کے بہت جلدی یہ سارا معاملہ نبٹ جائے گا. وما علینا الا البلاغ.